ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ ہے اسلام کا تاریخی معاملہ نہیں جی، تاریخی معاملہ نہیں ہے. اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بھائی جہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ کہہ رہی ہیں تاریخی بات ہے صرف. ہاں اگر آپ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن بھی تاریخی کتاب ہے ایک. معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس میں مرزا محمد علی انجینئر بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 حدیث عمار بیان کر رہا ہے. مرزا محمد علی انجینئر اور اس کے فالورز اسی حدیث مبارکہ کو بنیاد بناتے ہوئے حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کو جہنم کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اپنی پہلی نشست میں اس حدیث مبارکہ کے متن پر گفتگو کی اور آپ کے سامنے اکابر محدثین کی تحقیق پیش کی اور بخاری شریف کے کلمی نسخے پیش کیے اور اس بات کو ثابت کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو اپنی صحیح بخاری میں حدیث عمار میں سے حذف کر دیا تھا اور بخاری شریف کے اصح نسخوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. اور اس کے بعد دوسری نشست میں ہم نے آپ کے سامنے اکابر 14 محدثین کے حوالہ جات پیش کیے جو اس حدیث مبارکہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ کو ضعیف قرار دیتے ہیں. آج کی اس تیسری نشست میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کے متن سے ہی اس بات کو ثابت کروں گا کہ یہ حدیث مبارکہ خوارج کے متعلق ہے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کے متعلق ہے. اور سامعین یہی معنی و مفہوم اکابر محدثین بھی مراد لیتے ہیں کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ سے مراد خوارج کا گروہ ہے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت ہے. تو سامعین اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس میں حدیث مبارکہ کا نمبر 2701 ہے. ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال له ولابنہ علی. اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا انطلقا الی ابی سعید فاسمع منہ حدیثہ فی شان الخوارج. اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ہم دونوں جائیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے خوارج کے متعلق حدیث مبارکہ سنیں. سامعین ذرا غور سے سنیے گا، فی شان الخوارج فرما رہے ہیں کہ جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے خوارج کے متعلق حدیث مبارکہ سنو. سامعین یہ کہہ کون رہے ہیں؟ ابن عباس جو کہ صحابی رسول ہیں اور اس حدیث مبارکہ کے مرکزی راوی ہیں، وہ فرما رہے ہیں اکرمہ کو اور اپنے بیٹے علی کو کہ دونوں جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے خوارج کے متعلق حدیث مبارکہ سنو. اب یہاں آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لینی ہے کہ اکرمہ اور آپ کا بیٹا علی دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے آ رہی ہیں کہ وہ خوارج کے متعلق حدیث مبارکہ سنیں. اب سامعین اگلے الفاظ سنیے گا، فرماتے ہیں فانطلقا فاذا ہوا فی حائط لہ یصلح. کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. پھر انہوں نے ہم سے حدیث مبارکہ بیان فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کا موقع تھا، سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے جبکہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا اے عمار تم بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھا کر لا رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ سے زیادہ اجر کا طلبگار ہوں. پھر رسول اللہ نے ان کے سر سے مٹی جھاڑی اور ارشاد فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ. افسوس اے عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا. اتنی بات سننے کے بعد حضرت عمار یاسر کہتے ہیں قال ویقول عمار اعوذ باللہ من الفتن کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. سامعین ذرا غور کریں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اور اکرمہ کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ خوارج کے متعلق حدیث سنیں
اور جب وہ ان سے خوارج کے متعلق حدیث سننے آئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ اور سامعین، اس حدیث مبارکہ کے متعلق جلیل القدر امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی موافقت کرتے ہوئے تلخیص میں فرماتے ہیں وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری، فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ تو سامعین، اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ خوارج کے متعلق ہے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کے متعلق ہے۔ اور دوسری بات سامعین یہ ثابت ہو رہی ہے، اس حدیث مبارکہ کے دو مرکزی راوی حضرت ابن عباس اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ اس حدیث مبارکہ کے مرکزی راوی ہیں اور رسول اللہ کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ اس حدیث مبارکہ کو خوارج پر فٹ کر رہے ہیں، نہ کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت پر فٹ کر رہے ہیں۔ تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کے متن سے ہی یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ خوارج کے متعلق ہے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کے متعلق ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب التاریخ الاوسط ہے، جس کے لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور اس میں حدیث مبارکہ کا نمبر 312 ہے۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ خود رسول اللہ کا فرمان بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا اموت الا قتلا بین فئتین مومنتین، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں دو مومن جماعتوں کے درمیان شہید کیا جاؤں گا۔ سامعین ذرا غور کریں، مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا لا اموت الا قتلا بین فئتین مومنتین، کہ میں دو مومن جماعتوں کے درمیان شہید کیا جاؤں گا۔ یہ نہیں فرما رہے کہ ان دو مومن جماعتوں میں سے ایک جماعت مجھے شہید کرے گی، بلکہ فرما رہے ہیں کہ میں دو مومن جماعتوں کے درمیان شہید کیا جاؤں گا۔ تو سامعین، وہ دو مومن جماعتیں کون کون سی ہیں؟ ایک حضرت مولا علی کی جماعت ہے اور دوسری حضرت امیر معاویہ کی جماعت ہے، اور آپ کو شہید کرنے والا تیسرا گروہ ہے جو کہ خوارج کا گروہ ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے المستدرک علی الصحیحین کے حوالے سے ثابت کر چکا ہوں۔ اور سامعین، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس فرمان سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں دو مومن جماعتوں کے درمیان شہید کیا جاؤں گا، اور سامعین شہید کرنے والا تیسرا گروہ ہے جو کہ خوارج کا گروہ ہے۔ اور سامعین، حدیث مبارکہ کا وہی معنی و مفہوم معتبر ہوگا جو اکابر محدثین مراد لیں گے، اور تقتلہ الفئۃ الباغیہ سے اکابر محدثین نے بھی خوارج کا گروہ مراد لیا ہے۔ اور سامعین، حدیث مبارکہ کا وہی معنی وہی مفہوم معتبر ہوگا جو اکابر محدثین مراد لیں گے۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے مرزا کے اپنے باب مفتی اسحاق کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مفتی اسحاق کی کتاب خطابات اسحاق ہے۔ اس میں مرزا کا بابا مفتی اسحاق مرزا کے دوسرے بابے علامہ البانی کے حوالے سے لکھتا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 534 ہے۔ کہتا ہے علامہ البانی فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا وہی مفہوم قابل قبول ہے جو صحابہ اکرام، تابعین اور سلف بزرگوں نے اخذ کیا۔ اور پھر آگے کہتا ہے اگر ہم اس سے ہٹ کر کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ہم ٹھوکر نہ کھا جائیں۔ تو مرزا صاحب کا اپنا بابا کہہ رہا ہے کہ حدیث مبارکہ کا وہی معنی وہی مفہوم معتبر ہوگا جو اکابر محدثین مراد لیں گے۔ تو سامعین، اکابر محدثین نے بھی تقتلہ الفئۃ الباغیہ سے خوارج کا گروہ مراد لیا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے
शरह सहीह बुखारी लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्ने बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल मुतवफ़ा 449 हिजरी है, और सामईन इस किताब की जिल्द नंबर 2 है और ये रियाद सऊदी अरब की मतबूआ है। इमाम इब्ने बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस मुबारका को लिखा है। लिखने के बाद फरमाते हैं इन्नमा यसिहु ज़ालिका फिल खवारिज, फरमाते हैं कि ये हदीस मुबारका सिर्फ खवारिज के मुतालिक ही सही है। और फिर आगे फरमाते हैं अल्लज़ीना बाअसा इलैहिम अलीयुन अम्मारा लियदऊहुम इलल जमात, फरमाते हैं और खवारिज वो जिनकी तरफ हजरत अली ने हजरत अम्मार यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि वो उनको जमात की तरफ बुलाएं। और फिर आगे इमाम इब्ने बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वलैसा यसिहु फी अहदिम मिनस सहाबा, और फरमाते हैं कि इससे रसूलुल्लाह का कोई एक सहाबी भी मुराद नहीं है। तो सामईन जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्ने बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमा रहे हैं कि तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बागिया से मुराद खवारिज का गिरोह है, ना कि हजरत अमीर मुआविया और उनकी जमात मुराद है। इससे आगे सामईन ये मेरे सामने शरह सहीह बुखारी है, शरह सहीह बुखारी, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और सामईन जो कि अल मुतवफ़ा 535 हिजरी है। और सामईन आपने भी इसी हदीस मुबारका को लिखा है, फरमाते हैं वक़ौलुहु यदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनहु इलन नार यानी अल खवारिज, फरमा रहे हैं कि इससे मुराद खवारिज है। सामईन गौर करें, इससे मुराद कौन है? खवारिज हैं। अल्लज़ीना दआहुम इलल जमात, और खवारिज वो जिनको हजरत अम्मार यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमात की तरफ बुलाया। और फिर आगे इमाम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वलैसा यसिहु ज़ालिका फी हक्की अहदिम मिनस सहाबा, और फरमा रहे हैं इमाम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह कि इससे रसूलुल्लाह का कोई एक सहाबी भी मुराद नहीं है। तो सामईन अकाबिर मुहद्दिसीन भी यही फरमा रहे हैं कि तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बागिया से मुराद खवारिज का गिरोह है, ना कि हजरत अमीर मुआविया और उनकी जमात मुराद है। तो सामईन अल्हम्दुलिल्लाह आज की तीसरी नशिस्त में मैंने आपके सामने अल मुस्तदरक अल सहीहैन और अत्तारीखुल औसत की 2 हदीसों और अकाबिर मुहद्दिसीन के हवाला जात से साबित किया है कि तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बागिया से मुराद खवारिज का गिरोह है, ना कि हजरत अमीर मुआविया की जमात है। तो सामईन इंशाअल्लाह मिर्जा का इल्मी और तहकीकी तअक्कुब जारी रहेगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।